السلام علیکم دوستو، جس دن سے پاکستان کشمیر میں دہشت گرد حملہ ہوا اس دن سے لے کے بھارت نے پاکستان کے جو شہری ہیں بھارت گئے ہوئے تھے ان کو 48 گھنٹے میں ملک چھوڑنے کا حکم دیا۔ تعلقات جو ہیں وہ ان کو ڈیگریڈ کر دیا گیا، لوور سطح پر لے آیا، سندھ طاس معاہدے کو معطل کر دیا۔ اس کا اثر جو ہے وہ بھارت کی داخلی سیاست اور خاص طور پر الیکشن پر پڑے گا۔ اب دیکھیں، یہ اپریل 2025 ہے اور بھارتی لوک سبھا کے انتخابات 2024 میں ہو چکے ہیں، اس لیے موجودہ کشیدگی کا اثر جو ہے وہ زیادہ تر ریاستی انتخابی اسمبلی جو ہے ودھان سبھا جس کو کہتے ہیں اس پر پڑے گا، اور وہ ریاستیں جہاں پر سیاسی کشیدگی یا انتخابات کے بارے میں کچھ ان کو کرنا ہے وہ مہاراشٹرا، جھارکھنڈ، دہلی میں بھی قبل از وقت الیکشن جو ہے وہ ممکن ہے، بہار میں بھی حالات خراب ہیں اور اتر پردیش میں بھی۔ موجودہ صورتحال کو بی جے پی کی حکومت اپنی قومی سلامتی کی کامیابی کے طور پر پیش کرے گی۔ عوام کی توجہ کو مہنگائی، بے روزگاری اور اندرونی مسائل سے ہٹانے کے لیے اس کشیدگی کو استعمال کیا جائے گا۔ حزب اختلاف جو ہے وہ اپوزیشن پر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے کہ وہ جو لوگ حکومت پر تنقید کریں انہیں ملک دشمن قرار دیا جا سکے۔ مسلمانوں پر اثرات ہوں گے، مسلمانوں پر دباؤ بڑھے گا، خاص طور پر پاکستان سے منسلک ہونے کے الزام میں انہیں طرح طرح کے سہولتوں کا جو ہے وہ نشانہ بنایا جائے گا۔ اب اس وقت راہو جو اس وقت پائسز میں ہیں، یہ دھوکہ، الجھن اور جذباتی سیاست کی بڑھاوا دے رہا ہے، اور زحل جو ہے وہ بھی دلوں میں ہے جو کہ سخت فیصلے اور حکومتی کنٹرول اور انفراسٹرکچر پر اثر ڈال رہا ہے۔ بھارت کے سیاسی ذائچے میں اس وقت مارس اور راہو کی کشیدگی جو ہے وہ حکومتی جارحیت اور سرحدی معاملات میں تناؤ کی نشاندہی پیدا کر رہی ہے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ آنے والے کوئی 30 دنوں میں اپریل مئی میں کیا ہونے والا ہے۔ اب دیکھیں، مارس اور راہو کا قریبی زاویہ جو ہے وہ جارحانہ فیصلوں، جنگی بیانیہ اور دفاعی اقدامات کو ہوا دے رہا ہے۔ بھارت کا میڈیا جو ہے وہ پاکستان مخالف بیانیہ جو ہے وہ اپنے عروج پر لیے ہوئے ہے اور منہ سے آگ اگل رہا ہے۔ پاکستان کی فوج جو ہے وہ خاموش سفارتکاری کے ذریعے چائنا، سعودی عرب، امریکہ، ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں رہے گی۔ 27 سے 30 اپریل تک سورج کا زحل کے ساتھ سخت زاویہ جو ہے وہ بھارت کے اندرونی دباؤ کو بڑھائے گا، خصوصاً کاروباری طبقے۔ پاکستان کے اندر سوشل میڈیا پر بھی پابندیاں لگ سکتی ہیں اور نئی سیکیورٹی ہدایات جو ہیں وہ بھی جاری ہو سکتی ہیں حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے، اور ایک محدود فالس فلیگ آپریشن کا خطرہ ہے کیونکہ بھارت کو الیکشن جیتنا ہے اور وہ اس قسم کا کوئی ڈرامہ جو ہے وہ اس کو سوٹ کرتا ہے۔ پھر 1 مئی آ جائے گا، وہ پھر چاند جو ہے وہ مریخ اور راہو کی مثلث ایک جذباتی عوامی رد عمل، ممکنہ مظاہرے، کسی بڑے سیاسی بیان کی طرف جو ہے وہ اشارہ دے رہے ہیں۔ تو خان صاحب کی رہائی کے متعلق بھی کوئی نرم گوشہ جو ہے وہ ان حالات کی وجہ سے جا سکتا ہے۔ زحل کا پلوٹو کے ساتھ زاویہ، پاکستان اور بھارت کے عسکری اداروں کے درمیان کوئی خفیہ بیک چینل رابطے جو ہیں وہ بھی شروع ہونے کا امکان ہے۔ ان دنوں میں کوئی بڑا حملہ یا سفارتی حملہ جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے قونصلیٹ کو بند کرنے کی دھمکی، بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے خلاف کوئی شکایت لگا دی۔ زیرہ اور مشتری کی پوزیشن سفارتی دروازے جو ہے وہ دوبارہ کھولنے کا موقع 11 کے بعد جو ہے وہ دیتی ہے۔ بھارت کی جانب سے ایک اچانک نرم موقف یا کوئی یو ٹرن بھی آ سکتا ہے اگر انٹرنیشنل پریشر جو ہے وہ بڑھا تو۔ پاکستان کی حکومت اس کشیدگی کو سیاسی فائدے کے لیے بھی استعمال کرے گی، اس میں دونوں کا ہی فائدہ ہے، خاص طور پر مہنگائی اور عدالتی معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ عوام کی توجہ جو ہے وہ اس طرف ڈال دے گی، اور ہے یہ نورا کشتی اور کچھ نہیں ہے۔ کمردار عقرب جو ہے وہ جذباتی، غیر متوقع فیصلوں اور حکومتی سخت اقدامات کی نشاندہی 16 سے 23 مئی تک کر رہا ہے۔ ان دنوں میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک پھر کوئی لفظی جنگ، الزام تراشی، کچھ اس قسم کی سچویشن جو ہے وہ آ سکتی ہے، اور میڈیا پر
کوئی خان صاحب کا کوئی خفیہ اپنا ملاقات کا جو کوئی بیان ہے وہ بھی منظر عام پر آ سکتا ہے، جو اپنی توجہ جو ہے وہ اپنی طرف کھینچ لے گا۔ بیانیہ مضبوط کرنے پر توجہ دیں گے، عوامی بیانیہ کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کریں گے، لیکن 23 مئی کے بعد مشتری کا برج جوزہ میں داخل ہونا ایک نیا سیاسی باب کھولنے کی کوشش ہے۔ یہ وقت عالمی سفارتکاری معاہدوں اور نئے بیانیے کے لیے سازگار ہے۔ پاکستانی حکومت پر دباؤ بڑھے گا کہ وہ خان صاحب کے مقدمات میں شفافیت لائے، خاص طور پر جب امریکہ اور برطانیہ جیسے ملک دباؤ ڈال رہے ہوں۔ اداروں کی پوزیشن جو ہے وہ غیر مستحکم ہو سکتی ہے اگر عوامی دباؤ اور بین الاقوامی ادارے کھل کر سامنے آئے تو چاند کی مکمل گردش جو ہے وہ فل مون، تو خان صاحب کی صحت یا کوئی اس قسم کا کوئی بیان جو ہے وہ خان صاحب سے ریلیٹڈ جو ہے وہ سوشل میڈیا کا ایندھن بن سکتا ہے۔ پھر حالات اگر اور زیادہ خراب ہوئے تو کوئی اہم وزیر یا کوئی کسی بڑے ادارے کا کوئی بڑا نمائندہ جو ہے وہ بھی استعفیٰ دے سکتا ہے یا اس کی معطلی جو ہے وہ ممکن ہے۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ بیرون ملک اپنے جو تعلقات ہیں ان کو بھی بڑھائے گی۔ 21 جون کے قریب ستارے جو ہیں وہ زول کی ریٹوگریٹ حرکت جو ہے وہ خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی بہتر تدبیر جو ہے وہ لائیں گے۔ یہ دیکھیں مئی اور ہاف جون جو ہے یہ تقریباً 20 جون تک یہ خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ یہ تقریباً کوئی 2 قدم کے فاصلے پر ہی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ کون کون سے مراحل طے ہوتا ہے۔ دراصل پی ٹی آئی کے جو وکلاء ہیں اور وہ جو پی ٹی آئی جماعت ہے بطور جماعت، اس کو چاہیے کہ وہ پریشر میں جتنا زیادہ اضافہ کرے گی خان صاحب کے باہر آنے کے امکانات جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے۔ مشتری کا اثر جو ہے وہ بھارت میں بھی الیکشن مہم کو متوازن بنانے کے لیے مجبور کرے گا۔ مودی سرکار پر عالمی دباؤ بڑھ سکتا ہے، تنازعات سے بچ کر انتخابی مہم پر فوکس کریں۔ اگر کسی امریکی ثالثی یا UN کے سلسلے میں بھی بات بڑھتی ہے تو پھر بھی بھارت نرم موقف اختیار کرنا پڑ سکتا ہے۔ انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کرنے کا کیا، جس میں بڑے بڑے ورلڈ بینک وغیرہ جو ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ تو اگلے جو 30 دن ہیں وہ سیاسی دھچکوں اور اندرونی کشمکش عوامی اضطراب سے بھرے ہوئے ہیں۔ 15 جون کے بعد کچھ ستاروں کی تبدیلیاں اور سیاسی کشیدگیاں عدالتوں کی نرمی، خان صاحب کی ممکنہ رہائی کی طرف کچھ توجہ جو ہے وہ لے کر جائیں گی۔ اس وقت کیا صورتحال ہوگی آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔